میں ہوں خالد عثمان، ایسوسیٹ پروفیسر آف انگلش اور ڈان ورچوئل اکیڈمی کے ایک نئے ٹیوٹوریل کے ساتھ آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستوں، آج کا ہمارا لیکچر ہے کنجنکشن۔ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کیجیے۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیکچر کو۔ تھوڑا سا پچھلے لیکچرز کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں کہ ناؤن، پروناؤن اور ایجیٹیو کو جو ہم نے ایک کیٹیگری میں رکھا تھا اس کو ہم نے ڈسکس کیا۔ پھر ورب اور ایڈورب کو دوسرے کیٹیگری میں ہم نے رکھا ہے۔ ورب اور ایڈورب کو ہم نے علیحدہ علیحدہ ڈسکس کیا تھا، اور پچھلا لیکچر جو ہمارا تھا وہ پریپوزیشن کے متعلق تھا۔ تو پارٹس آف اسپیچ میں آج ہم کنجنکشن کو ڈسکس کریں گے، اور اس لیکچر میں ہم کنجنکشن کے بارے میں پڑھیں گے کہ کنجنکشن کیا ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کنجنکشن کے ٹائپس پڑھیں گے۔ ہمارے پاس 3 بیسک ٹائپس ہیں: کوآرڈینیٹنگ کنجنکشنز، سبآرڈینیٹنگ کنجنکشنز اور کوریلیٹیو کنجنکشنز۔ تو پھر اس کو پھر تفصیل سے پڑھیں گے کہ کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن کیا ہوتے ہیں، اس کے ایگزامپلس کیا ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم سبآرڈینیٹنگ کنجنکشن پڑھیں گے، اور پھر کوریلیٹیو کنجنکشن پڑھیں گے، اور لیکچر کے آخر میں یہ کنیکٹرز یا ٹرانزیشن ورڈز یہ کس طرح کنجنکشن سے مختلف ہوتے ہیں، اور یہ پیراگراف کے لیول پر ہمیں کون سا کام دیتے ہیں۔ تو آج کا یہ لیکچر یہاں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ کنجنکشن کیا ہوتے ہیں۔ کنجنکشنز اینڈ کنیکٹرز ڈسکرائب دی ریلیشن شپ بٹوین 2 اسٹیٹمنٹس۔ یہاں پر اسٹیٹمنٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کنجنکشن یا کنیکٹرز ہوتے ہیں یہ 2 ناؤنس کے درمیان، 2 ایجیٹیوز کے درمیان، ایڈوربس کے درمیان، 2 وربس کے درمیان، فریزز کے درمیان، کلازز کے درمیان یا سینٹنسز کے درمیان کنیکشن بناتے ہیں، ریلیشن شپ ڈسکرائب کرتے ہیں۔ اس میں پھر آخر میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے کہ جو کنجنکشنز ہوتے ہیں یہ ورڈز کے لیول پر ہوتے ہیں یا فریز اور کلاس کے لیول پر کنجنکشن ہوتے ہیں، اور جب ہم سینٹنس کے لیول پہ آ جاتے ہیں تو جو 2 سینٹنسز کے درمیان کنیکشن ہوتا ہے وہ کنیکٹرز یا لنکنگ ورڈز یا ٹرانزیشن ورڈز، یہ اس قسم کے الفاظ ان کے لیے پھر یوز ہوتے ہیں۔ تو پھر ان ساری چیزوں کو اکٹھا طور پہ کنجنکشنز بھی کہا جا سکتا ہے، ان کو لنکنگ ورڈز بھی کہا جا سکتا ہے، یا جو پیراگراف میں ہم نے ڈسکس کیا تھا پیراگراف رائٹنگ میں، اس کے لیے جو وربل برج کا لفظ یوز ہوا تھا کہ جب ہم سینٹنسز کے درمیان کوہیرنس لاتے ہیں تو اس میں ہم وربل برج کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ میں یہاں پر کارڈ میں بھی دے رہا ہوں، آپ لوگ وہ جو ہمارا پیراگراف کا لیکچر تھا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر۔ تو وہ ان ساری چیزوں کو اکٹھا طور پر اگر ہم لنکنگ ورڈز کا نام دے دیں تو پھر ان میں یہ سارے یہ کنجنکشنز، کنیکٹرز یا ٹرانزیشن ورڈز یہ سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ These statements can be written without linking words۔ دیکھیے اگر یہ کنجنکشنز اور کنیکٹر کے بغیر بھی اگر ہم یہ اسٹیٹمنٹس لکھیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن often more information can be succinctly conveyed using these words۔ جب ہم ان الفاظ کا استعمال کرتے ہیں کنیکٹرز یا کنجنکشنز کا، تو یہاں پر succinctly کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ more concisely ہم کو یہ انفارمیشن پھر پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر تھوڑا سا یہ کنجنکشن اور کنیکٹرز میں کیا فرق ہے یہ بھی میں نے یہاں پر واضح کیا ہے۔ کنجنکشنز گرامیٹیکلی جوائن 2 clauses، یہ صرف کلازز بھی نہیں ہوتے، یہ فریزز بھی ہو سکتے ہیں، یہ ورڈز بھی ہو سکتے ہیں۔ تو کنجنکشن یہ ورڈز، فریزز اور کلازز کے لیول پر ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ کلازز کیا ہوتے ہیں؟ یہ انڈیپینڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں اور یہ ڈیپینڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو انڈیپینڈنٹ سینٹنسز کو انڈیپینڈنٹ کلازز کو آپس میں ملانا یا انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ کلازز کو آپس میں ملانا، یہ کام کنجنکشن کا ہوتا ہے۔ ڈیپینڈنگ آن دا کنجنکشن، تو یہ اس کے حوالے سے کہ ڈیپینڈنٹ ہے یا انڈیپینڈنٹ ہے، پھر وہ کنجنکشن کی جو ہم آنے والے مختلف ٹائپس پڑھیں گے اس میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ یہ ڈیپینڈنٹ یا انڈیپینڈنٹ کلازز کو کنیکٹ کرتے ہیں، اس لیے سو دیٹ اٹ ریڈز ایز ون سینٹینس۔ تو یہ جو ڈیپینڈنٹ یا انڈیپینڈنٹ کلازز کو آپس میں ملاتے ہیں تو یہ سینٹینس کو ایک سینٹینس بناتا ہے۔ تو سینٹینس کے حوالے سے ہم آگے جا کر تفصیل سے
پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے کہ جو سینٹینس کے مختلف ٹائپس ہوتے ہیں، تو سمپل سینٹینس اور اس کے بعد کمپاؤنڈ سینٹینس. تو کمپاؤنڈ سینٹینس بنانے کے لیے ہمیں کنجنکشن کی ضرورت ہوتی ہے. پھر اس کے بعد کمپلیکس سینٹینس کے لیے بھی کنجنکشن کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس میں پھر ہم تفصیل سے پڑھیں گے کہ جو کمپاؤنڈ سینٹینس ہوتے ہیں اس میں انڈیپینڈنٹ کلازز کو کنجنکشن کے ذریعے سے ملایا جاتا ہے، اور جو کمپلیکس سینٹینسز ہوتے ہیں اس میں ایک ڈیپینڈنٹ کلاز ہوتا ہے اور ایک انڈیپینڈنٹ کلاز ہوتا ہے، اس کو بھی کنجنکشن کے ذریعے سے ملا دیا جاتا ہے. تو یہ پھر سینٹینس کے مختلف ٹائپس بنتے ہیں، اور اس مختلف سینٹینس کے حوالے سے پھر اس میں کنجنکشن کا استعمال بھی ہوتا ہے. اور اس کے بعد یہ جو کنیکٹرز ہیں، کنیکٹرز آر یوزڈ بٹوین ٹو سیپریٹ سینٹینسز. جو دو سینٹینسز ہوتے ہیں ان دونوں سینٹینسز میں کوہیرنس کو لانے کے لیے، قائم کرنے کے لیے جو ورڈز یوز ہوتے ہیں اس کو کنیکٹرز کہتے ہیں. تھوڑا سا مائنیوٹ ڈیفرنس ہے اس کنجنکشن اور کنیکٹرز میں، کہ جو کنجنکشنز ہوتے ہیں یہ ورڈز کے لیول پہ، فریز کے لیول پہ، کلاس کے لیول پہ ہوتے ہیں، اور جو کنیکٹرز ہوتے ہیں یہ دو سینٹینسز کو آپس میں ملاتے ہیں. اور بیسک فنکشن ان لنکنگ ورڈز کا کیا ہوتا ہے؟ یہ کوہیرنس قائم کرنا، ایک ورڈ کا دوسرے ورڈ کے ساتھ، ایک فریز کا دوسرے فریز کے ساتھ، ایک کلاس کا دوسرے کلاس کے ساتھ، اور ایک سینٹینس کا دوسرے سینٹینس کے ساتھ لنک قائم کرنے کو جو کوہیرنس کا لفظ اس کے لیے جو استعمال ہوتا ہے وہ کام یہ کنجنکشن کرتے ہیں یا یہ کنیکٹرز کرتے ہیں، یا اس کے لیے جو ورڈ یوز ہو سکتا ہے لنکنگ ورڈز کہ یہ ساری چیزیں پھر اس میں آ جاتی ہیں. تو یہ لنکنگ ورڈز کا کام ہوتا ہے کہ یہ کوہیرنس لائے. اب اس کنجنکشن کے جو مختلف ٹائپس ہیں، ہمارے پاس 3 قسم کے ٹائپس ہیں. دیر اور 3 ٹائپس آف کنجنکشنز. اس میں جو انتہائی امپورٹنٹ ہیں اور جو استعمال ہوتا ہے وہ کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہوتا ہے. اور یہاں پر ایک ورڈ یوز ہوتا ہے فین بوائز. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایف مینس فار، اے مینس اینڈ، این مینس نار، بی مینس بٹ، او مینس اور، وائی مینس یٹ، اینڈ ایس مینس سو. تو یہ 7 ایسے کوآرڈینیٹنگ کنجنکشنز ہیں کہ اگر اس کو ہم فین بوائز کا یہ ورڈ اپنے لیے لکھے تو ہمارے لیے پھر آسان ہو جاتا ہے کہ یہ جو بھی کنجنکشنز ہیں ان کا جو پہلا لفظ ہے اس کو لیا گیا ہے اور یہ یہاں پر اس طریقے سے لکھے گئے ہیں. تو یہ کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن، اس کو بعد میں ہم تفصیل سے پڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد سبآرڈینیٹنگ کنجنکشنز ہوتے ہیں. سبآرڈینیٹنگ کنجنکشنز وہ کنجنکشنز ہوتے ہیں جو کہ ایک ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ کلاس کو آپس میں ملاتے ہیں، اور یہ سینٹینس کمپلیکس ہوتا ہے. یہاں پر یہ جو کوآرڈینیٹنگ کنجنکشنز ہوتے ہیں یہ سینٹینس کمپاؤنڈ بناتے ہیں، یعنی دو سمپل سینٹینسز کو آپس میں ملانے سے کمپاؤنڈ سینٹینس بنتا ہے. سبآرڈینیٹنگ کنجنکشن کو اگر ہم استعمال کریں تو یہ سینٹینس کو پھر کمپلیکس بنا دیتا ہے. یعنی کلاس کے لیول پر جب دو کلازز اور وہ ایسے کلازز ہو کہ دونوں انڈیپینڈنٹ ہو اور اس کو ہم ان میں سے کسی بھی کنجنکشن کے ذریعے سے ملا دے تو پھر وہ سمپل سینٹینس کمپاؤنڈ سینٹینس بن جاتا ہے. اور اس طریقے سے ایک انڈیپینڈنٹ کلاس ہو اور ایک ڈیپینڈنٹ ہو اور اس کو ہم سبآرڈینیٹنگ کنجنکشن کے ذریعے سے ملا دے. اور لازمی بات ہے کہ جو ڈیپینڈنٹ کلاس ہوتا ہے اس کے سٹارٹ میں یہ سبآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہوتا ہے یا سبآرڈینیٹنگ کلاس سے پہلے یہ سبآرڈینیٹنگ کنجنکشن یوز ہوتا ہے. تو اس طریقے سے یہ جو دو کلازز آپس میں ملتے ہیں یہ سینٹینس کو کمپلیکس بنا دیتے ہیں. اور اس طریقے سے یہاں پر کوریلیٹیو کنجنکشن اسی کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن کی طرح ہے، لیکن فرق اس میں صرف یہ ہے کہ جو کوآرڈینیٹنگ کنجنکشنز ہوتے ہیں یہ صرف ایک ہی ورڈ ہوتا ہے، لیکن جو کوریلیٹنگ کنجنکشنز ہوتے ہیں یہ پیئر کی صورت میں ہوتے ہیں. مثال کے طور پر یہاں پر نیدر نار، تو یہ دونوں اکٹھا استعمال ہوتے ہیں. آئدر آر، یہ دونوں اکٹھے یعنی پیئر کی صورت میں یوز ہوتے ہیں. فنکشن اس کا اسی طریقے سے ہوتا ہے جس طریقے سے یہ کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن کا ہوتا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد یہاں پر ایک سینٹینس میں نے لکھا ہے ون سینٹینس کین کنٹین ملٹیپل ٹائپس آف کنجنکشنز. ایک سینٹینس میں یہ سبآرڈینیٹنگ کنجنکشن بھی ہو سکتے ہیں اور کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہو سکتے ہیں. جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم کلازز کو کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن کے ذریعے سے ملاتے ہیں تو یہ سینٹینس کو کمپاؤنڈ بناتے ہیں، اور سبآرڈینیٹنگ کنجنکشن کے ذریعے سے جب ہم کلازز کو ملاتے ہیں تو یہ کمپلیکس بنا دیتے ہیں. تو اس میں ایک اور قسم کی سینٹینس ٹائپ ہے جس کو کمپاؤنڈ کمپلیکس کہتے ہیں. یعنی اس میں کمپاؤنڈ بھی ہے، یعنی دو انڈیپینڈنٹ کلازز کو ہم نے کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن کے ذریعے سے ملایا ہے، اور کم از کم اس میں ایک سبآرڈینیٹنگ کلاز یا ڈیپینڈنٹ کلاز بھی ہیں جس کو ہم نے سبآرڈینیٹنگ کنجنکشن کے ذریعے سے اس کے ساتھ ملا دیا ہے. تو پھر اگر دونوں کو ہم ملا دیں
जिसमें कम से कम 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस हो और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लास हो, और वो जो इंडिपेंडेंट क्लासेस हो उसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जरिए से आपने मिलाया हो, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जरिए से आपने फिर उस सबऑर्डिनेट जो क्लास हैं या डिपेंडेंट क्लास है उसको मिलाया हो, तो फिर इस पूरे सेंटेंस को कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो थोड़ा सा ये इस चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड बना देता है कि किस तरीके से हम फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता एक एक स्टेप करके आगे जाते हैं और सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अच्छा, यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ कंजंक्शन में जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हैं ये तफसील से पढ़ते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कोऑर्डिनेट और कनेक्ट टू वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लासेस। ये क्लासेस भी हो सकते हैं, फ्रेजेस भी हो सकते हैं या वर्ड्स भी हो सकते हैं, और इनको कोऑर्डिनेट करता है, इनको कनेक्ट करता है। या उसको ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हम ये भी कह सकते हैं दे कनेक्ट इक्वल पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। सेंटेंस के जो इक्वल पार्ट्स होते हैं उनको कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर इक्वल पार्ट्स का मतलब ये होता है कि या तो दोनों नाउन होंगे, या ये भी हो सकता है कि 2 वर्ब हो, या ये भी हो सकता है कि दोनों एडवर्ब्स हो, या ये भी हो सकता है कि 2 फ्रेजेस हो, या ये भी हो सकता है कि दोनों क्लासेस हो। अच्छा, दे कनेक्ट टू इक्वल पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, जब ये क्लास के लेवल पर आप पढ़ते हैं तो क्लास दोनों का इक्वल होने का मतलब क्या होता है? ये होता है कि दोनों डिपेंडेंट नहीं होते, दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। देखिए, अगर एक को आपने डिपेंडेंट बना दिया और दूसरे को आपने इंडिपेंडेंट और एक को डिपेंडेंट, तो फिर इससे उनका जो इक्वल स्टेटस होता है वो खराब हो जाता है। तो इक्वल का मतलब ये होता है कि ये दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस को मिलाने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। These linking words give equal value or equal importance to the 2 elements. दोनों एलिमेंट्स जो ये कनेक्ट करता है, दोनों की अहमियत एक ही होती है। जो यहाँ पर मैंने क्लास के हवाले से आप लोगों को ज्यादा एम्फेसिस करके आपको बता दिया। ये 2 एलिमेंट्स नाउन भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं, क्लासेस भी हो सकते हैं। क्लास में मैंने आपको बता दिया कि ये क्लासेस दोनों फिर क्या होंगे, ये इंडिपेंडेंट होंगे, विच दे कोऑर्डिनेट। यहाँ पर उसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि वो जो फैन बॉयज हमने पढ़ा था, फैन मिसाल के तौर पर FANBOYS, इस तरीके से ये फैन बॉयज इनसे मिलकर बना दिया है। यानी अपनी आसानी के लिए लोग इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो एंड, बट और आर, ये 3 एंड, बट और आर, ये 3 जो है इसको प्रिंसिपल कंजंक्शन भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं, एंड, बट और आर। इसके अलावा ये बाकी जो है ये भी इस्तेमाल होते हैं और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसमें एड जो इस्तेमाल होता है ये एडिशन के लिए इस्तेमाल होता है। किसी चीज को जब हम एड करते हैं, ज्वाइन करते हैं, एड्स करते हैं, मिसाल के तौर पे दे एट एंड ड्रिंक। अब यहां पर देखिए दे एट, अगर इसको हम एक क्लास लिख दें, एंड दे ड्रिंक, दे ड्रिंक, यानी चूंकि यहाँ पर ये प्रोनाउन जो है ये एक ही मतलब है कि इस्तेमाल हुआ है, तो अगर इसको यहाँ पर हम रिपीट ना करें तो ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन दे एट, दे ड्रिंक, अब ये एट और ड्रिंक को एंड के जरिए से मिला दिया है, इसने ज्वाइन किया है, इसने एट के साथ ड्रिंक को एड कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस को सेंटेंस में वर्ब्स को किस तरीके से ज्वाइन करता है, या जिस तरीके से मैंने बता दिया कि दे एट एंड दे ड्रिंक, इस तरीके से अगर हम लिखें तो फिर ये क्लासेस को आपस में मिलाता है। इस तरीके से सो जो है ये नतीजे के लिए इस्तेमाल होता है, कॉन्सिक्वेंस के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल यहाँ पर एक सेंटेंस है, ही वॉज वेरी हंग्री, वो बहुत भूखा था, सो ही एट ऑल द केक, इसलिए उसने वो सारा केक जो था वगैरह जो भी था, चूंकि वो हंग्री था इसलिए उसने कहा। तो देखिए ये हंग्री होना वजह था उसके केक, उसके सारा केक खाने का। तो यहाँ पर ये सो जो है इसने इस क्लास को इस क्लास के जरिए से मिला दिया है, और इसमें रिलेशनशिप किस चीज का है, कॉन्सिक्वेंस का है कि वो भूखा था इसलिए उसने सारा केक खा लिया। तो सो ने ये कनेक्शन कायम किया है, कनेक्ट किया है।
इस तरीके से फॉर जो है एक्सप्लेनिंग वाई, फॉर जो है ये वाई बिकॉज की तरह होता है। जिस तरीके से हम बिकॉज इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके से फॉर भी इसके लिए इस्तेमाल होता है कि ये वाई जो वजह होती है उस वजह की एक्सप्लेनेशन दे रहा होता है। मिसाल के तौर पे ही इज ओवरवेट, वो ओवरवेट है, फॉर ही ईट्स टू मेनी केक्स, उसकी ओवरवेट होने की वजह क्या है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा केक खाता है या मतलब मीठा खाता है। तो ये फॉर जो है इसने बिकॉज के मानों में ये इस्तेमाल होता है, लेकिन बिकॉज जो है ये ज्यादा फॉर्मल है एज कंपेयर टू फॉर। ही इज ओवरवेट बिकॉज ही ईट्स टू मेनी केक्स। देखिए अगर फॉर की जगह अगर हम बिकॉज लगा दें तो हमारी ये मानी उस तरीके से भी हो जाती है, लेकिन फिर बिकॉज से ये ज्यादा फॉर्मल हो जाता है। लेकिन कहने का मकसद यह है कि यहां पर फॉर ने इन दो क्लासेस को आपस में मिला दिया है। इस तरीके से और जो है वो तो आसान है, अल्टरनेटिव के लिए इस्तेमाल होता है, चॉइस के लिए इस्तेमाल होता है, पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर ही विल बी हियर ऑन मंडे और ट्यूसडे, या मंडे को यहां पर आएगा या ट्यूसडे को। अगर थोड़ा सा इस सेंटेंस को हम एनालाइज करेंगे, ही विल बी हियर ऑन मंडे और ही विल बी हियर ऑन ट्यूसडे, तो चूंकि बाकी जितना भी सेंटेंस है ही विल बी हियर मंडे के लिए भी और ट्यूसडे के लिए भी, तो चूंकि वो एक ही बंदे के लिए इस्तेमाल होता है, जिस तरीके से यहाँ दे प्रोनाउन के लिए ये इस्तेमाल हुआ था, तो इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं होती। तो ही विल बी हियर ऑन मंडे और ट्यूसडे, तो देखिए यू दिखाई देता है, बल्कि ऐसा ही है कि इसने दो नाउन्स को आपस में कनेक्ट किया है। यहाँ पर इसने दो वर्ब्स को कनेक्ट किया था, यहाँ पर इसने दो नाउन को कनेक्ट किया है, यहाँ पर उसने दो क्लासेस को कनेक्ट किया था, यहाँ पर भी उसने दो क्लासेस को कनेक्ट किया था। फिर इसके बाद जो हमारे पास है वो है बट जो होते हैं ये अपोजिट आइडियाज या कंट्रास्टिव जो आइडियाज होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर ही इज स्मॉल, तो वो स्मॉल है, छोटा है, बट स्ट्रांग। तो आमतौर पे जो स्मॉल होता है वो वीक होता है, लेकिन यहां पर कंट्रास्ट किया है, अपोजिट आइडिया क्या है कि स्मॉल होने के बावजूद वो स्ट्रांग है। तो स्मॉल वो आमतौर पे लॉजिकली या मतलब कॉमन सेंस तो ये कहता है कि स्मॉल है तो इसका मतलब है कि वो वीक होगा, लेकिन यहां पर उसने स्ट्रांग लिख दिया है। तो देखिए स्मॉल हमको लॉजिकली ये बताता है कि वो वीक होगा, लेकिन बट ने हमें बता दिया कि वो स्मॉल तो है लेकिन स्ट्रांग है। तो इस तरह के ऑपोजिट आइडियाज के लिए फिर बट इस्तेमाल होता है। येट भी इसी तरीके से कंट्रास्टिव और अपोजिट आइडियाज के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर द वेदर वाज कोल्ड, मौसम जो था यानी मतलब सर्दी थी, लेकिन क्या था, येट सनी, सूरज जो था, सूरज भी चमक रहा था या सूरज भी था, सूरज होने के बावजूद ठंड थी या मतलब मौसम जो था वो ठंडा था। तो यहाँ पर देखिए उसने उसी बट की तरह इस येट ने भी ये कंट्रास्टिव या ऑपोजिट आइडिया को यहाँ पर दे दिया है। नॉट जो है वो नेगेशन के मानों में इस्तेमाल होता है, यानी नफी के मानों में यहाँ पर इस्तेमाल होता है। स्विट्जरलैंड इज नॉट इन द यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन में भी नहीं है, नॉर इज इट अ मेंबर ऑफ नेटो, और ना वो नेटो का मेंबर है। तो इस तरीके से ये भी नहीं है और वो भी नहीं है, इस तरीके से यानी नेगेटिव के मानों में जो इस्तेमाल होता है या जो नेगेशन आपको दे रहा होता है कि यूरोपियन यूनियन में भी नहीं है स्विट्जरलैंड और वो नेटो का मेंबर भी नहीं है, तो इस तरीके से ये नेगेटिव मानों के लिए फिर नॉर यूज होता है। तो ये फैन बॉयज या ये जो 7 कंजंक्शन है, और फिर इन 7 कंजंक्शन में एंड, बट और आर, जिसको प्रिंसिपल कंजंक्शंस कहते हैं, ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं। इसमें यहां पर ये दो चीजें सो और फॉर, इसके लिए मैंने यहां पर लिख दिया है फॉर एंड सो आर इंक्लूडेड इन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। बिल्कुल ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, बट मॉडर्न इंग्लिश रेयरली यूजेस देम एनी मोर फॉर दैट पर्पस। मॉडर्न इंग्लिश में ये एज ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं इस्तेमाल नहीं होते, दे आर मोर कॉमनली यूज्ड ए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिसको हम आने वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो ये दो फॉर और सो जो मॉडर्न इंग्लिश है, फॉर और सो मॉडर्न इंग्लिश में ये फॉर और सो को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं बल्कि उसको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में इंक्लूड किया जाता है।
بہرحال یہ جو اسٹینڈرڈ بکس ہوتے ہیں اس میں یہ فین بوائز یا یہ جو 7 کنجنکشنز ہیں یہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں. پھر آپ نے اس کی یوز کو دیکھنا ہے کہ فار کو کس طریقے سے یوز کیا گیا, یہ کوآرڈینیشن کرنا ہے یا یہ سبارڈینیشن کرنا ہے. سبارڈینیشن کو یا سبارڈینیٹنگ کنجنکشن کو ہم آنے والے سلائیڈ میں ڈسکس کرتے ہیں. Subordinating conjunctions, these linking words are often used to extend or further describe the main clause. جو ہمارے پاس main clause ہوتا ہے اس کو مزید describe کرنا, اس کی مزید explanation دینا, اس کو مزید explain کرنا, یہ کام subordinating conjunction کا ہوتا ہے. اور ایکسپلینیشن کلاس جو ہوتا ہے یہ سبارڈینیٹ ہوتا ہے. یعنی 2 کلاسز عام طور پہ ہوتے ہیں اور یہ عام طور پہ کمپلیکس سینٹینسز میں ہوتے ہیں. ایک ہمارے پاس مین کلاس ہوتا ہے, ایک سبارڈینیٹ کلاس ہوتا ہے, یا اس کے لیے اور بھی ورڈز یوز ہوتے ہیں. ایک جس کو ہم انڈیپینڈنٹ کلاس کہتے ہیں جو مین کلاس ہوتا ہے, اور جو سبارڈینیٹ ہوتا ہے اس کو ہم ڈیپینڈنٹ کلاس بھی کہتے ہیں. تو یہ جو مین کلاس ہوتا ہے اس کی ایکسپلینیشن دینے والا جو کلاس ہوتا ہے یہ سبارڈینیٹ ہوتا ہے, اور اس ایکسپلینیشن دینے والے کلاس کو, سبارڈینیٹ کلاس کو اور مین کلاس کو ملانے کے لیے جو کنجنکشن یوز ہوتا ہے وہ سبارڈینیٹنگ کنجنکشن ہوتا ہے. Subordinating conjunctions connect 2 parts of a sentence that are not equal. دیکھیے یہاں پر ایک سبارڈینیٹ ہے اور ایک مین کلاس ہے تو یہ ایکول نہیں ہے. تھوڑا سا واپس چلتے ہیں کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن میں. یہاں پر کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن جو تھا یہ 2 ایکول پارٹس کو کنیکٹ کر رہا تھا, اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا اور زیادہ ایمفیسس کر کے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ ایکول پارٹ آف دا سینٹینس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے جو مین کلاس ہوتا ہے اور ایک ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے یا سبارڈینیٹ ہوتا ہے, تو اس لیے یہ دونوں پارٹس ایکول نہیں ہوتے. تو ان ان ایکول پارٹس کو ملانے کے لیے جو کنجنکشن استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سبارڈینیٹنگ کنجنکشن. یہاں پر کچھ سبارڈینیٹنگ کنجنکشن ہے, مثال کے طور پہ ایز, بیکاز اور سنس, یہ کاز کے لیے یوز ہوتے ہیں. سو دیٹ جو ہے یہ پرپس کے لیے یوز ہوتے ہیں. آل دو اینڈ دو یہ کنٹراسٹیو مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں. آفٹر, بیفور, انٹل, وائل. ٹیمپرل مطلب وہ ٹائم کے حوالے سے جو ٹائم ہم کو بتا رہا ہوتا ہے. اور اف, انلیس, پرووائڈیڈ, وچ ایور, وین ایور یہ کنڈیشنل سینٹینسز میں یوز ہوتا ہے. اس میں یہاں پر کچھ سینٹینسز کے ایگزامپلز ہیں جن میں سے ان چیزوں کو لیا گیا ہے, یہ سبارڈینیٹنگ کنجنکشنز کو لیا گیا ہے. بیفور گوئنگ ٹو دا گیم, اور یہ کلاس ہمارا کیا ہے, سبارڈینیٹ کلاس ہے. وی آفن ایٹ ایٹ دا ہوٹل, ہم اکثر ہوٹل میں کھاتے ہیں. تو گیم میں جانے سے پہلے ہم ہوٹل میں کھاتے ہیں. وی ایٹ ایٹ دا ہوٹل یا وی آفن ایٹ ایٹ دا ہوٹل, یہ ہمارے پاس مین کلاس ہے. مین کلاس ہے یا آپ اس کو کہہ دیں کہ یہ انڈیپینڈنٹ کلاس ہے. اور یہاں پر بیفور گوئنگ ٹو دا گیم, بیفور نے اس کلاس کو سبارڈینیٹ بنا دیا ہے, اس نے اس کو ڈیپینڈنٹ بنا دیا ہے. تو یہ کلاس اور یہ کلاس ایک سبارڈینیٹ ہے اور ایک مین, اس کا مطلب ہے کہ دونوں ایکول نہیں ہے, ان ایکول پارٹس ہیں. اور ان دونوں ان ایکول جو کلاسز ہیں ان کو بیفور نے ملا دیا ہے, تو یہ بیفور ہمارے پاس کیا ہے, یہ سبارڈینیٹنگ کنجنکشن ہے. پھر اس کے بعد یہ یہاں پر آل دو کا استعمال ہوا ہے. آل دو I was tired, یہ سبارڈینیٹ کلاس ہے, یہ SUB means سبارڈینیٹ کلاس. I did my best, I did my best یہ ہمارے پاس مین کلاس ہے. although I was tired یہ جو ہیں یہ سبارڈینیٹ کلاس ہیں. تو اگرچہ میں تھکا ہوا تھا لیکن پھر بھی میں نے اپنی پوری کوشش کی. تو اس طرح کا سینٹینس اس کا یہ ٹرانسلیشن ہو سکتا ہے. I did my best مین کلاس, although I was tired یہ سبارڈینیٹ کلاس. تو آل دو نے اس کو سبارڈینیٹ بھی بنا دیا اور آل دو نے ان دونوں کلاسز کو آپس میں کنیکٹ بھی کیا ہے. تو یہ سبارڈینیٹنگ کنجنکشنز ہیں. I have a test tomorrow. اب یہاں پر دیکھیے, یہاں جتنے بھی ہم نے 2 سینٹینسز پڑھے اس میں مین کلاس آخر میں تھا اور ہمارے پاس جو سبارڈینیٹ کلاس تھا یہ سٹارٹ میں تھا. یہ اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے آرڈر کو چینج کریں کہ پہلے مین کلاس I have a test tomorrow so I need to study tonight. کل میرا ٹیسٹ ہے تو اس لیے مجھے آج رات کو اسٹڈی کرنی ہے. تو یہ یہاں پر دیکھیے وہ جو ہے سو نے ان دونوں کو کنیکٹ کیا ہے.
کہ آئی نیڈ ٹو اسٹڈی ٹو نائٹ، مجھے آج کی رات اسٹڈی کرنی ہے، تو سبارڈینیٹ اس لیے ہے کہ کس لیے، کیونکہ کل میرا ٹیسٹ ہے، وہ مین کلاس ہے۔ تو جس طریقے سے یہاں پر وہ آخر میں نے یہاں پر پوائنٹ آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ سو جو ہیں اور فار جو ہیں اس کو سبارڈینیٹنگ کنجنکشن میں یوز ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے اپنے آپ کو کنفیوز نہیں کرنا ہے، یا آپ لوگوں نے کنفیوز نہیں ہونا ہے کہ یہاں پر سو تو استعمال ہوا، سو جو ہے سو ماڈرن انگلش گرامر میں اس کو سبارڈینیٹنگ کنجنکشن کے طور پہ زیادہ یوز کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، تو یہاں پر دیکھیے مین کلاس پہلے استعمال ہوا، پھر اس کے بعد سبارڈینیٹ کلاس۔ یہ دوسرا سینٹینس بھی میں نے اسی طریقے سے لکھ دیا ہے، ہی ول پاس اف ہی ورکس ہارڈ، اگر وہ سخت محنت کرے گا تو پاس ہو جائے گا۔ تو اس میں مین کلاس پہلے ہے اور وہ جو سبارڈینیٹ کلاس ہے وہ بعد میں، اور یہاں پر اف جو ہے اف نے اس کو کنیکٹ کیا ہے۔ اور اسی سینٹینس کو اگر ہم اسی سٹرکچر پہ لے آئے جو ابتدائی دو سینٹینسز تھے، کہ پہلے ہم سبارڈینیٹ کلاس لکھے، پھر اس کے بعد مین کلاس لکھے، اف ہی ورکس ہارڈ پھر کاما ہی ول پاس۔ تو یہ اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے پہلے لکھ دیا تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر اف، یہاں پر سو، آل دو اور بیفور، اس نے یہ کلاس جس کلاس سے یہ پہلے استعمال ہوتا ہے لگتا ہے، تو یہ اس کلاس کو سبارڈینیٹ کلاس بناتا ہے، اور یہ سبارڈینیٹ کلاس مین کلاس کے ساتھ پھر اسی کنجنکشن کے ذریعے سے ملتا ہے، اور پھر یہ جو کمپلیکس سینٹینس بناتے ہیں اس کے ذریعے سے، کیونکہ یہ یہاں پر سبارڈینیٹنگ کنجنکشن کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس سبارڈینیٹنگ کنجنکشن کی مثال ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہیں کوریلیٹیو کنجنکشنز۔ کوریلیٹیو کنجنکشنز آر پیئر آف کوآرڈینیٹنگ کنجنکشنز۔ وہ جو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا دیا کہ یہ کوآرڈینیٹنگ کنجنکشنز ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ پیئر کی صورت میں ہوتے ہیں۔ دیز پیئر مسٹ بی یوز ٹوگیدر، یہ پیئر ایک ساتھ یوز ہوتے ہیں۔ Like coordinating conjunction, correlative conjunction describe equal elements. وہ جو ہم نے کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن میں اور سبارڈینیٹنگ کنجنکشن میں جو مین فرق ہم نے کیا وہ یہ تھا کہ جو کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن تھے وہ ایکول پارٹس کو کنیکٹ کرتے تھے، لیکن سبارڈینیٹنگ ان ایکول پارٹس کو کنیکٹ کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے کوریلیٹیو کنجنکشن جو ہوتے ہیں یہ ایکول پارٹس کو کنیکٹ کرتے ہیں۔ صرف اس کا فرق یہ ہے کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن سے کہ کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ایک ایک ہوتے ہیں اور یہ پیئر کی صورت میں ہوتے ہیں۔ مثلا بوتھ اینڈ، یہ دونوں ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں پیئر کی صورت میں۔ نٹ اونلی بٹ آلسو، نٹ اونلی بٹ آلسو، یہ کمبینیشن کے لیے، کمبائننگ کے لیے اور ایڈیشن کے لیے یوز ہوتے ہیں۔ آئدر آر، ویدر آر نٹ، یہ بائنری چوائس کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی آپ کے پاس دو چوائسز ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک۔ نیدر نار، یہ پھر نیگیٹو کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ جس طریقے سے آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہ پیئر کی صورت میں ہوتے ہیں، یہاں پر کچھ ایگزامپل ہیں۔ دی بک از گڈ بوتھ فار چلڈرن اینڈ فار ایڈلٹس، یہ کتاب جو ہے یہ چلڈرن کے لیے اور ایڈلٹس دونوں کے لیے اچھا، یہ کتاب اچھی۔ تو دیکھیے یہ بوتھ اور اینڈ دونوں ایک ساتھ استعمال ہوئے ہیں۔ دی کار ناٹ اونلی از اکنامیکل بٹ آلسو فیلز گڈ ٹو ڈرائیو، کار جو ہے یہ صرف اکنامیکل نہیں ہے کہ یعنی مطلب اس پہ پیسے کم لگتے ہیں، لیکن اس کو چلانا بھی اچھا لگتا ہے، یعنی مطلب اس کا چلانا بھی اچھا ہے۔ تو نٹ اونلی بٹ آلسو۔ سجاد بٹ ناٹ اونلی اے ریڈیو بٹ آلسو اے ٹی وی، نٹ اونلی بٹ، وہ جس طریقے سے یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ سجاد ول آئدر گو ٹو دا مارکیٹ اور دا مال دس آفٹرنون، یا تو وہ مارکیٹ جائے گا یا مال جائے گا اس آفٹرنون کو، تو آئدر اور کا استعمال ہوا ہے۔ I neither want to talk nor desire to go out، میں نہ بات کرنا چاہتا ہوں نہ باہر جانا چاہتا ہوں، تو دیکھیں نیگیشن کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو کوریلیٹیو کنجنکشنز ہیں یہ پیئر کی صورت میں ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس کنجنکشن ہے تین قسم کی، یہ کنجنکشن ہے کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، پھر اس کے بعد سبارڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، اور اصل چیز ہمارے پاس جو دو مین قسمیں وہ یہ ہیں کہ کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ایکول پارٹس کو کنیکٹ کرتے ہیں، اور جو سبارڈینیٹنگ کنجنکشنز ہوتے ہیں وہ ان ایکول پارٹس کو کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ جو کوریلیٹیو کنجنکشنز ہیں یہ اسی طرح سے ہوتے ہیں جس طریقے سے کوآرڈینیٹنگ کنجنکشنز ہوتے ہیں، فرق اس میں صرف اتنا ہوتا ہے کہ یہ پیئر کی صورت میں ہوتے ہیں۔ اب آخر میں یہاں پر ہم کنیکٹرز کو ڈسکس کرتے ہیں یا ٹرانزیشن ورڈز کو ڈسکس کرتے ہیں، اور جس طریقے سے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا دیا کہ جو پیراگراف کے لیول پر ہم نے وربل بریجز پڑھے تھے، ٹرانزیشن ورڈز پڑھے تھے، جس کو میں ڈسکرپشن میں بھی وہ ویڈیو دے رہا ہوں،
آپ لوگ وہاں پر بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ سینٹینسز کے درمیان جب ہم کنیکشن بناتے ہیں، کنیکشن قائم کرتے ہیں، تو اس کے لیے کنیکٹرز یوز کرتے ہیں. اب یہ کنیکٹرز اسی طرح سے ہوتے ہیں جس طریقے سے کنجنکشن ہوتے ہیں، لیکن فرق اس میں اس کے فنکشن کا یہ ہوتا ہے کہ جو کنجنکشنز ہوتے ہیں وہ سینٹینس کے اندر کام کرتے ہیں، اور جو کنیکٹرز ہوتے ہیں یہ دو سینٹینسز کو آپس میں ملاتے ہیں. Connectors are functionally similar to coordinating and subordinating conjunctions. فنکشن ان کا تو ایک ہی ہوتا ہے کہ وہ دو چیزوں کو ملاتے ہیں، جوڑتے ہیں. But connectors connect complete sentences. کنیکٹرز جو ہیں یہ کمپلیٹ سینٹینسز کو کنیکٹ کرتے ہیں انسٹیڈ آف ناؤن، کلازز ایٹسٹرا. تو جس طریقے سے ہمارے پاس کنجنکشنز تھے کہ وہ ناؤنس کو، کلازز کو، ایڈوربس کو، وربس کو وغیرہ یہ ساری چیزیں سینٹینس کے اندر کنیکٹ کرتے تھے. کنجنکشنز، کنیکٹرز جو ہے یہ پورے سینٹینس کو دوسرے سینٹینس کے ساتھ ملاتے ہیں. Because connectors often use different words than conjunctions. اچھا جو کنیکٹرز ہوتے ہیں یہ مختلف قسم کے ورڈز آپ یوز کر سکتے ہیں، مختلف قسم کے ورڈز ایز اے کنیکٹر یوز ہو سکتے ہیں. تو اس لیے وی نیڈ ٹو بی کیئرفل دیٹ وی ڈو ناٹ یوز اے کنجنکشن ویئر اے کنیکٹر شوڈ بی. جہاں پر کنیکٹر کو ہونا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پر ہم کنجنکشن کا استعمال کریں، اینڈ وائس ورسا، یا کبھی ایسا نہ کریں کہ کنجنکشن کا استعمال ہو اور وہاں پر ہم کنیکٹر کا استعمال کریں. Below are some common connectors and their corresponding conjunctions. تو جس طریقے سے وہ کنجنکشن ایک کام کر رہا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ اینڈ جو دو چیزوں کو آپس میں ملاتا ہے. تو اگر آپ دو سینٹینسز کو اور دو سینٹینسز میں ان کے جو آئیڈیاز ہیں ان کو آپس میں اگر آپ ملاتے ہیں، آپ کوہیرنس لاتے ہیں، تو وہاں پر ہم آلسو، ان ایڈیشن، ایڈیشنلی، مور اوور، فردر مور. تو یہاں پر دیکھیں یہ جو ہے آلسو، ان ایڈیشن، ایڈیشنلی، مور اوور، فردر مور، جب اس کو ہم کسی سینٹینس کے سٹارٹ میں لگاتے ہیں یا کسی بھی سینٹینس میں لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سینٹینس کو ہم اس سے پچھلے یا جو اگلا سینٹینس ہے ان کے ساتھ ہم کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیے یہ پورا سینٹینس کنیکٹ کرتے ہیں دوسرے سینٹینس کے ساتھ، اور یہاں پر اینڈ جو ہے وہ تو جس طرح ہم نے تفصیل سے پڑھا کنجنکشن میں کہ یہ ورڈز کو یا فریزز کو یا کلازز کو آپس میں ملاتے ہیں. تو اینڈ ہمارے پاس یہ کنجنکشن ہے، اور اس کا جو کورسپونڈنگ کنیکٹر ہیں یا اس کے جو کورسپونڈنگ کنیکٹرز ہیں یعنی زیادہ ہو سکتے ہیں، آلسو، ان ایڈیشن، ایڈیشنلی، مور اوور، فردر مور، یہ کنیکٹرز ہیں. تو جہاں پر ان چیزوں کا استعمال یا ان کنیکٹرز کا استعمال لازمی ہوتا ہے، یعنی دو سینٹینسز کو آپس میں ملاتے ہیں، یہاں پر اینڈ کو نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ کنیکٹرز کا استعمال وہاں پر ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد یہ ہمارے پاس کنجنکشن ہے بٹ. تو بٹ جو ہے وہ کنٹراسٹیو یا مطلب جو چوائس ہیں یا پاسبلٹی ہیں مختلف قسم کی وہ چیزیں آپ کو بتاتی ہیں کنجنکشن کے طور پہ. تو اس کا جو کورسپونڈنگ کنیکٹرز ہیں وہ ہیں however کو ہم سینٹینس کے سٹارٹ میں لگاتے ہیں اور پچھلے سینٹینس کے ساتھ ہم پھر اس کی جو چوائس ہیں یا اس کی جو کنٹراسٹیو کیٹیگری ہے وہ شو کرتے ہیں. ایون سو، دو، نیور دی لیس، نان دی لیس، still, yet, in contrast, on the other hand, on the contrary. تو دیکھیں یہ وہ ٹرانزیشن ورڈز ہیں جس میں ہم دو سینٹینسز کو آپس میں ملاتے ہیں اور اس میں پھر وہ کنٹراسٹ جو ہوتا ہے دو سینٹینسز کا وہ ہم شو کرتے ہیں. جس طرح ورڈز کے درمیان ہم کنجنکشن بٹ کے ذریعے سے وہ کنٹراسٹ شو کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو سو ہیں، سو کو دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک سو بیکاز کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، تو اس کا جو کورسپونڈنگ کنیکٹر ہیں اس کے جو کورسپونڈنگ کنیکٹر وہ دیئر فور، دس، کانسیکوینٹلی، ہینس، فار دس ریزن، ایز اے ریزلٹ، دیٹ از وائی. تو یہ ہم جو سینٹینس کے سٹارٹ میں استعمال کرتے ہیں یہ سو کا کورسپونڈنگ کنیکٹرز ہیں اور سو اس کا کنجنکشن ہے. اور اس طریقے سے سو جو ہے اس سو کو ہم سملیرٹی کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، سملرلی، لائک وائز. تو جس طریقے سے وہ سو کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ سو اور فار جو ہیں اس کو کنونشنل گرامر میں ایز اے کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن
कम और एज ए subordinating conjunction ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से फिर इसके जो दोनों मुख्तलिफ किस्म के, यानी जब सो को हम एज ए subordinating conjunction इस्तेमाल करते हैं, सो को जब हम एज ए coordinating conjunction इस्तेमाल करते हैं, तो फिर इसके जो corresponding connectors होते हैं सेंटेंसेस में वो इस तरीके से आते हैं और ये यहाँ पर इस टेबल में है। फिर इसके बाद कंजंक्शन जो हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है, जो चॉइस होता है, तो उसका जो सेंटेंसेस में कनेक्टर होते हैं वो अल्टरनेटिवली और अदरवाइज होते हैं। तो आप लोगों ने इन चीज़ों के साथ थोड़ा सा एहतियात करना है कि ये कंजंक्शंस और कनेक्टर्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। फ़र्क इसमें सिर्फ ये है कि जो कंजंक्शंस होते हैं वो सेंटेंस के अंदर होते हैं और सेंटेंसेस को मिलाने के लिए या उसमें कंट्रास्ट या उनमें पॉसिबिलिटी और इन सारी चीज़ों को जाहिर करने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो आज के क्लास में हमने कंजंक्शन डिस्कस किया और कंजंक्शन में जो हमने पढ़ा कि कंजंक्शंस क्या होते हैं और कंजंक्शंस के साथ कंजंक्शंस या लिंकिंग वर्ड्स, इसमें ये दो चीज़ें आती हैं, कंजंक्शंस और कनेक्टर्स। फिर कंजंक्शंस जो है इनकी तीन किस्में होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव कंजंक्शन। फिर इसके हमने मुख्तलिफ टाइप्स यहाँ पर पढ़े, उसके एग्जाम्पल्स पढ़े। फिर इसके बाद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से किस तरीके से मुख्तलिफ है उसके भी हमने एग्जाम्पल पढ़े। फिर इसके बाद कोरिलेटिव कंजंक्शंस जो पेयर की सूरत में होते हैं, और आखिर में हमने कनेक्टर्स को या ट्रांजिशन वर्ड्स को डिस्कस किया कि किस तरीके से ये कनेक्शन से मुख्तलिफ होते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। आखिर में एक बार फिर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट लेक्चर in this series will be determiners। तो determiners ये कुछ ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो कि उनके क्लास बना देते हैं। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में determiners को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।